بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین کرام، عید الاضحیٰ کے احکام و مسائل سے متعلق گفتگو چل رہی ہے، اور اس کے پہلے قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے آداب اور کب سے کب تک جانور کو ذبح کیا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں دلائل کی روشنی میں آپ کے سامنے گفتگو کی گئی تھی۔ آج جس موضوع پر مجھ کو آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے وہ قربانی کے جانور کی کھال اور اس کے گوشت سے متعلق ہمارا طریقہ اور وتیرہ کیا ہونا چاہیے، کہ جانور کی کھال کو یعنی چرم قربانی کو ہم کیا کریں، اور اسی طریقے سے جانور کو ذبح کرنے کے بعد ہم کو جو گوشت ملتا ہے اس کا کیا کیا جائے۔ اس سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے ابتدائی دور میں جب صحابہ کرام کے پاس تنگی تھی اور گوشت زیادہ مقدار میں نہیں ہوا کرتا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فقراء اور مساکین تک پہنچانے اور اسی طریقے سے استعمال کرنے کا حکم دیا کہ اس کو ختم کر دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن آگے کے دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، جابر رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کننا لا نأکل من لحوم بدوننا فوق ثلاث، کہ ہم ابتدائی دور میں اپنے جانوروں، یہاں پر اونٹ کا تذکرہ ہے کہ اونٹ کے گوشت کو 3 دن سے زیادہ نہیں کھاتے تھے اور استعمال نہیں کرتے تھے۔ فرخص لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس کی رخصت اور اجازت دے دی۔ فقال، اور فرمایا، کلو وادخروا، کہ تم لوگ اب اس کو کھاؤ بھی اور اس کی ذخیرہ اندوزی بھی کرو، یعنی گوشت اب کیونکہ فقراء اور مساکین کو پہنچ چکا پھر بھی بچتا ہے، تو ایسی صورت میں گوشت کو اپنے گھروں میں سکھا کر کے رکھ لیا جائے، یا آج کے دور میں اس کو ڈیپ فریزر میں رکھ کر کے اسٹاک کر لیا جائے اور زیادہ دنوں تک انسان کھاتا رہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے بعض اعمال کے بارے میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ وہ لوگ کچھ ایسے حصے کو سکھا کر کے نمک لگا کر کے دھوپ میں سکھا لیتے تھے جو زیادہ دن تک کھایا جا سکے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں پسند تھیں ان کو جان بوجھ کر کے رکھتے تھے کہ کبھی آپ کی مہمان نوازی کا موقع ملا تو وہ چیز پکا کر کے پیش کی جائے گی۔ اس سلسلے میں بعض روایات میں جانور کے پائے کا تذکرہ بھی ملتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے جن حصوں کا گوشت پسند تھا وہ حصے صحابہ کرام آپ کے سامنے پیش کرنا پسند فرماتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو اس روایت سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر ضرورت کی تکمیل کے بعد بھی انسان گوشت کی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس سلسلے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک تنبیہ فرمائی، اس تنبیہ کو سامنے رکھتے ہوئے ان چیزوں کو انجام دینا چاہیے۔ اس میں آپ نے حکم دیا کہ قصاب یا قصائی جو تمہارے یہاں آ کر کے جانور کو ذبح کرتا ہے، اس کو بطور اجرت تم جانور کی کسی چیز کو پیش نہ کرو، نہ اس کی کھال دی جائے، نہ اس کا گوشت دیا جائے، نہ کوئی دوسرا حصہ دیا جائے، بلکہ قصائی کو اجرت کے طور پر اپنے اصل مال میں سے کوئی چیز پیش کی جائے۔ قربانی کے جانور میں سے کوئی چیز پیش کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے گوشت کی ذخیرہ اندوزی کے سلسلے میں ایک بات یہ بھی سامنے رہے کہ گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا ایک رواج مسلمانوں میں پایا جاتا ہے، کہ گوشت کو ذبح کرنے کے بعد 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ ایک حصہ فقراء اور مساکین کو دیا جائے،
ایک حصہ لوگوں کو ہدیہ کر دیا جائے اور تیسرا حصہ اپنے پاس جمع کر کے اس کو کھایا جائے اور اس کی مختلف چیزیں پکائی جائیں اور اس سے انسان اپنا شوق پورا کرے. یہ عموماً مسلمانوں کے یہاں رواج پایا جاتا ہے اور اس سلسلے میں بعض روایتیں بھی پیش کی جاتی ہیں جبکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. گوشت کو 3 حصے میں تقسیم کرنے کی کوئی بنیاد نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ گوشت کو اگر انسان چاہے کہ غریبوں کی ضرورت اگر پوری ہو گئی ہے اور وہ پورا کا پورا بکرا یا پورا کا پورا جانور اسٹاک کرنا چاہے پورے سال کھانے کے لیے تو اس کے لیے جائز ہے. افضل یہ ہے کہ گوشت کو غریبوں تک پہنچایا جائے, غریبوں کی ضرورتوں کی تکمیل کی جائے. یہ کام افضل ہے, بہتر ہے, لیکن واجب نہیں ہے. بعض لوگ اس کو واجب سمجھتے ہیں کہ فقراء اور مساکین تک اس کو پہنچایا جائے. لہذا گوشت کو تقسیم کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے کہ 3 حصوں میں تقسیم کر لیا جائے, لیکن اتنا ضرور ہے کہ فقراء اور مساکین اور ضرورت مندوں تک گوشت کی جتنی ضرورت ہے اتنی پہنچائی جائے. 3 حصوں میں تقسیم کر کے نہیں. اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کا تھوڑے سے گوشت میں کام چل جائے گا تو پورا جانور آپ بانٹ دیں, آپ کو اس بات کا اختیار ہے. اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ فقراء اور مساکین کی ضرورت پوری ہو گئی اور آپ کے پاس پورا جانور بچا رہ گیا تو پورا جانور آپ سال بھر اسٹاک کر کے کھا سکتے ہیں. اس میں بھی کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے. گوشت کی تقسیم کے بارے میں یا ہدیے کے بارے میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک روایت ملتی ہے کہ وہ جب ان کے گھر میں قربانی کا یا عقیقے کا یا کسی دوسرے موقع سے کوئی جانور ذبح کیا جاتا تھا تو اپنے گھر والوں سے پوچھتے تھے کہ کیا میرے فلاں پڑوسی کو تم لوگوں نے گوشت کا ہدیہ بھیجا یا نہیں بھیجا. ان کا وہ پڑوسی یہودی ہوتا تھا, یہودی تھا. یہودی کو گوشت کا ہدیہ بھیجا گیا یا نہیں بھیجا گیا اس بارے میں باقاعدہ تاکید کرتے تھے اور دریافت کرتے تھے. لہذا اس سے یہ استدلال کیا جا سکتا ہے کہ قربانی کا گوشت یا دوسرے مواقع سے ہمارے پاس جو جانور ذبح کر کے گوشت جمع ہوتا ہے اس کو غیر مسلموں کو بھی ہدیہ کیا جانا چاہیے تاکہ ان کے اندر بھی ہمارے سلسلے میں نرمی پیدا ہو اور ایک انسیت پیدا ہو. اس سلسلے میں ایک بات کا خیال کیا جانا ضروری ہے کہ اگر ہم کو اس بات کا علم ہے کہ کوئی غیر مسلم اس گوشت کو بھون کر کے یا کسی طریقے سے پکا کر کے شراب کے ساتھ استعمال کرے گا تو ایسی صورت میں اس کو دینے سے پرہیز کریں گے, کیونکہ آپ کا سامان ہے, آپ اس کے لیے بہتر سے بہتر مصرف تلاش کریں, یہ آپ کی ذمہ داری. اسی طریقے سے ایک بنیادی مسئلہ چرم قربانی کا ہے, جانور کی کھال کا ہے. موجودہ دور میں مسلمانوں کی تجارت کو چوٹ پہنچانے کے لیے کہا جائے یا یہ کہا جائے کہ مسلمانوں کی حکمت عملی کی کمزوری اور تجارت کے میدان میں مہارت سے دوری کے نتیجے میں جو فضا قائم ہو گئی ہے کہ اب چرم قربانی یا پورے سال لیدر کا کاروبار بالکل پٹ چکا ہے. چرم قربانی جو پہلے 400-500 روپے میں ایک بکرے کی کھال بکا کرتی تھی اب وہ مشکل سے 5 سے 10 روپے میں بکتی ہے. عام طور سے مسلمان اس کو لا کر کے مسجدوں میں مدرسوں میں دے دیا کرتے تھے. اب مسجد مدرسے والے بھی اس کو نہیں لیتے ہیں. اس سلسلے میں بنیادی طور سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم مسلمانوں کے تاجروں کو اس بات پر ابھاریں کہ وہ چمڑے کے کاروبار کے لیے ایک انڈسٹری کھڑی کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ میں یہودیوں کا بہت بڑا بازار تھا, وہ ساری دنیا میں سامان سپلائی کرتے تھے. جب مسلمان مدینہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے بازار پر کوئی روک نہیں لگائی, جبکہ آپ کے پاس امکان اور استطاعت اور طاقت موجود تھی. اس کے باوجود روک نہیں لگائی گئی, بلکہ آپ نے یہودیوں کے بالمقابل مسلمانوں کو ابھارا کہ تم بھی تجارت میں آگے بڑھو اور اس میں مہارت حاصل کر کے ایسی مثال قائم کرو کہ دوسرے تاجر اپنے آپ ماند پڑ جائیں. یہ اصل طریقہ ہوتا ہے. کسی کو نقد کا تنقید کا نشانہ بنانا یہ اسلام کا منشا نہیں ہے.
آج کے دور میں ہمارا وتیرہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر کوئی بھی چوٹ پڑتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہودیوں کی سازش ہے، حکومت کی سازش ہے، آر ایس ایس نے ایسا کر دیا، فلاں نے ایسا کر دیا۔ یہ سب فضول کے بہانے ہیں۔ ہم نے اس میدان میں کتنی مہارت حاصل کی، ہم اس میں کتنے آگے بڑھ سکے، اس پر غور و تدبر ہونا چاہیے۔ اگر کسی نے 1 فٹ کی ایک لکیر کھینچ رکھی ہے، آپ کو اس کو اپنے سے پیچھے کرنا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس سے بڑی لکیر کھینچ کر کے اپنے آپ کو ثابت کریں، مثبت طریقے سے دنیا میں ترقی کرنا سیکھیں۔ تو ہمیں تاجروں کو اس بات پر مجبور کرنا چاہیے کہ لیدر کی انڈسٹری کھڑی کی جائے اور ایک مقابلہ پیش کیا جائے کہ لیدر کے کاروبار کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ جب تک یہ فضا قائم نہیں ہو پا رہی ہے، اور اس بات کا امکان 2-3 سال سے دیکھا جا رہا ہے کہ چرم قربانی پھینک دی جاتی ہے اور ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں، نہ وہ بک پاتی ہے نہ ہمارے استعمال میں آتی ہے۔ چرم قربانی کو جو آدمی قربانی پیش کر رہا ہے وہ استعمال کر سکتا ہے، لہذا ہم اپنے گھروں میں نمک لگا کر کے دھوپ میں اس کو سکھا لیں، اس کا مصلی بنا لیں، بچوں کے کپڑے بنا دیں، اپنے استعمال کا سامان بنا لیں۔ جب تک یہ صورتحال نہیں بنتی ہے، جب تک اس کو ضائع کرنے سے بچا جائے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ صفائی ستھرائی کا مکمل خیال کریں، خون، گوشت اور اسی طرح سے جانور کے فضلات کو ادھر ادھر نہ پھینکا جائے، بلکہ ادب اور اسلامی دائرے میں صفائی ستھرائی کا مکمل خیال کیا جائے۔ یہ صفائی ستھرائی اور طہارت ہمارا آدھا ایمان ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اس سے بہت زیادہ دور ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو صحیح انداز سے اسلامی احکامات کو، اسلامی ترجیحات کو سمجھنے اور اسلامی شعائر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔